ریڈیو لائیو میں آپ کا استقبال ہے. روبرو پروگرام لے کر ایک بار ہم پھر حاضر ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں مایہ ناز کہانی کار، نغمہ نگار، اسکرین پلے رائٹر، پروڈیوسر، ہدایت کار اور مشہور شاعر دانش جاوید صاحب. جناب دانش جاوید صاحب ایک معتبر، منفرد اور مقتدر قلمکار ہیں. آپ کا تعلق ضلع بجنور سے ہے. علی گڑھ سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور اب فلمی دنیا میں اپنی انفرادیت کا سکہ جمائے ہوئے ہیں. بہت سے مشہور سیریل آپ نے لکھے. عشق سبحان اللہ آج کل بہت مشہور سیریل ہے، آپ کی قلمی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ہم آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آپ کا بہت بہت استقبال ہے. بہت شکریہ جناب. دانش صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کی جو ابتدائی زندگی تھی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. کس طرح کا بچپن تھا؟ تعلیم و تربیت کا معمول کیا تھا؟ کس طرح کی زندگی تھی؟ کچھ اس پر روشنی ڈالیے. بھائی الحمدللہ میں اپنے آپ کو پیدائشی طور پہ بھی کہیے اور اس کے بعد بھی جو تعلیمی زندگی رہی ہے اس میں بھی بڑا خوش قسمت اس لیے مانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا گھرانہ مجھے پیدا کرنے کے لیے چنا جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ایک بہت بڑی علمی اور مذہبی اور زمیندارانہ فیملی. میں نے آج تک زندگی کے تقریباً 49-50 پڑاؤ میں نے پار کر لیے. دنیا کے مختلف ممالک میں رہا، فلمیں لکھی، ٹی وی سیریز لکھی بڑی بڑی. لیکن آج تک میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے شاید وقت نے سب سے زیادہ قابل ترین لوگ میرے ارد بخشے. میں نے اپنے والد محترم مرحوم قیام الدین قیام بجنوری صاحب اور میرے استاد جناب افسر جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں سے بڑھ کے عالم، فاضل، قابل، حکمت داں. علم بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، کتابیں بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوتی ہیں، لیکن علم با حکمت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے پاس وہ علم با حکمت تھا الحمدللہ. اس لیے کوئی ابتدائی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑا. الحمدللہ اچھی تعلیم کا انتظام ہوا اور وہیں سے علمی شوق پیدا ہوا جو آگے فروغ پاتا رہا. جاوید صاحب ایک بات بتائیں کہ نشتر خانقاہی صاحب آپ کے والد صاحب کے عزیز دوستوں میں تھے، ان کے یہاں آنا جانا تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے ان سے بھی اصلاح لی ہے. نہیں، نشتر خانقاہی صاحب میرے استاد نہیں رہے، لیکن میرے استادوں کے کلیگ رہے. استاد میرے باقاعدہ استاد شاعری میں قیام الدین قیام بجنوری صاحب رہے اور روحانیت میں جناب افسر جمشید صاحب رہے. اور قبلہ نشتر خانقاہی صاحب ان دونوں کے ہم اثر ہی نہیں تھے، بلکہ ان دونوں کے ساتھ رشتے اور تعلق تھے، ان کے دوستانہ رشتے تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا، ہم عمر تھے اور ہم اثر تھے. اس حوالے سے نشتر صاحب کا جو ایکسلنس ہے وہ مجھے نصیب ہوا. لیکن نشتر صاحب کی اور میرے درمیان کوئی باقاعدہ استادی شاگردی کا سلسلہ رہا ہو ایسا نہیں ہے. مجھے ان کی استادی نصیب نہیں ہوئی، میں ان کے باقاعدہ شاگردوں میں نہیں ہوں. دانش صاحب، بجنور سے ممبئی تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ ممبئی آئیں گے؟ یعنی آپ کے خوابوں کا شہر بھی ممبئی تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے بمبئی آنا ہی خاص طور پہ سوچا ہو، لیکن میرے استادوں نے تعلیمی طور پر میرے اندر ایک احساس جگایا تھا جو بہت دور تک میرے کام آتا رہا اور ساتھ آتا رہا کہ میرے اندر کچھ خاص ہے. بعد میں کھلا یہ کہ ان لوگوں کی قربت ہی خاص تھا. بعد میں یہ احساس ہوا، یہ بات مجھ پہ آیا ہوئی کہ ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے سے زیادہ کچھ بھی خاص نہیں تھا میرے اندر. جو کچھ ملا ان اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کے ملا. جہاں تک بات سفر کی ہے، بجنور سے اور بامبے تک کا سفر جو ہے وہ بنیادی طور پہ سفر شروع ہوتا ہے تعلیمی معاملات کو لے کے. بجنور سے تعلیمی سلسلہ علی گڑھ لے گیا، علی گڑھ سے پڑھائی لکھائی کی، وہی تعلیمی سلسلہ دلی تک لایا، دلی میں بھی پڑھائی لکھائی کی اور پڑھائی لکھائی مکمل کرنے کے بعد سوچا یہ کہ اتنے حوصلے بڑوں نے ذہن اور دل اور دماغ میں بھر دیے تھے کہ زندگی میں رسک لینے کی عادت اور حوصلہ دونوں پیدا ہو گئے تھے. لہذا یہ معلوم تھا کہ منیمم سیکیور ہیں، ایجوکیٹڈ ہے، ایجوکیشن مل گئی ہے، جب چاہیں گے نوکری کر لیں گے. تو نوکری کو پہ توجہ نہیں دی اور شوق تھا لکھنے کا تو تھیٹر جوائن کر لیا.
دلی میں کچھ وقت تھیٹر کرتے رہے. اس کے بعد دلی میں ہی ٹیلی ویژن کے لیے لکھنا شروع کر دیا. دلی سے بامبے آ گیا، اور میں بامبے کو زمین نہیں کہتا بلکہ آسمان کہتا ہوں. ایک ایسا آسمان جہاں ہر پرندے کو اپنے اپنے حصے کی اڑان بھرنے کے لیے اپنے اپنے حصے کا آسمان ملتا ہے. وہ آسمان مجھے بھی ملا، میں نے پرواز بھری. میرے اساتذہ کی دی ہوئی تعلیم کام آتی رہی، کامیابی ملتی رہی. اچھا، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ دلی میں آپ کے شب و روز کس طرح سے گزرتے تھے؟ کیا معمول رہتا تھا؟ کس طرح کا حلقہ تھا؟ احباب میں کون کون لوگ شامل تھے؟ دہلی کی اگر میں بات کروں تو بات دیکھیے، دہلی کے کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک مصرع بہت ہے کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، تو وہ سچ ہے. میرا جو دلی کا سفر رہا، میں تقریباً 5 سال، آپ کہیے 4 سے 5 سال میں دلی رہا. سب سے پہلے تو میرے استاد افسر جمشید صاحب دلی میں رہتے تھے، تو میرے لیے سب سے بڑا سینٹر پوائنٹ آف اٹریکشن استاد دریا گنج میں کوچہ چیلان میں رہتے تھے. اور تقریباً روز میرے دلی کے قیام کے دوران تقریباً روز استاد کے پاس میری حاضری، عصر کے بعد کا وقت ان کے پاس گزرتا تھا. دوسرا، میرا جو قربتیں رہی، میں نے تھیٹر میں جو کریئر شروع کیا، وہ ایک بڑے سینئر موسٹ پروفیسر ہوتے تھے. تھیٹر کا بہت بڑا نام تھا بی ایم شاہ صاحب. تو بی ایم شاہ کے اسسٹنٹ کے روپ میں نے کام کرنا شروع کیا. ایک ڈرامہ گروپ ہوتا تھا جس کی مالکن تھی بیگم عابدہ احمد صاحبہ. عابدہ احمد صاحبہ ایکس فرسٹ لیڈی آف انڈیا، ہندوستان کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد صاحب کی بیگم. وہ ایک ڈرامہ گروپ چلاتی تھی جس کا نام تھا ہم سب ڈرامہ گروپ. اس میں بی ایم شاہ صاحب کے ساتھ پلے کیے، اور اس کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے. آپ کو کہانی لکھنے کا شوق کب پیدا ہوا؟ پہلی کہانی کون سی لکھی، کب لکھی اور کہاں شائع ہوئی؟ پہلی کہانی وہ تھی جو ہم نے بہت بچپن میں 6 یا 7 کلاس میں اپنے والدین کو دھوکہ دینے کے لیے سوچی تھی. ہر بچے کی طرح ہر بچہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک اسکرین پلے لکھتا ہے. تو مجھے بھی ایک ایسا اسکرین پلے یاد ہے. ایسے کئی اسکرین پلے یاد ہیں. ایک کیا دھوکہ دیا، تو وہ کہانی وہاں سے شروع ہوئی. پھر ادبی شوق جسے آپ، میں صرف کہانی تک اسے مخصوص نہیں کروں گا، شاعری کا، افسانہ نویسی، کہانی، تو سب اکٹھے ہوئے. قبلہ قیام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش، میں بہت چھوٹا سا تھا جب قیام صاحب میری عمر اور میرے علم سے بڑے مشاعروں میں جایا کرتے تھے، اور میں ان کی انگلی پکڑ کے جاتا تھا. مشکل سے 2-4 شاعروں کو سنتا تھا اور پیچھے لیٹ کے سو جاتا. لیکن وہ جو 2-4 شاعر تھے، یا وہ ایک سوتے ہوئے بچے کے لاشعوری ذہن پر مسلسل جو ادبی ضربیں ہوتی رہتی تھی، وہ کہیں نہ کہیں کسی ایک شور کی طرح اکٹھی ہوتی رہی. کسی ایک شور اور ایک غیر واضح آوازوں کی طرح اکٹھی ہوتی رہی لاشعور میں. اور جیسے جیسے لاشعور اور شعور قریب آتے گئے، جیسے جیسے تعلیمی سلسلہ اور صحبتی سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اسی طرح منظر صاف ہوتے چلے گئے. آوازوں کو الفاظ ملتے چلے گئے، اور الفاظ کو کہانی الفاظ جملوں میں بدلتے گئے. جب وہ مختلف جملے مربوط ہو جاتے ہیں، ان میں ایک دوسرے میں ربط پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ کہانی بننے لگتے ہیں. کہانی بنے. پھر دوسری جلا بخشی دوستوں کے معاشقوں نے. بجنور کے زمانے میں، پھر خاص طور پہ علی گڑھ کے زمانے میں، پڑھائی کے زمانے میں، جتنے ہمارے دوست، قریبی دوست تھے، وہ سب کے سب، زیادہ تر لوگ ان کے معاشقے ہوتے تھے اور افیئر چل رہے ہوتے تھے. اور وہ زمانہ ہمارے آج کے زمانے کی طرح موبائل یا واٹس ایپ کا زمانہ نہیں ہوتا تھا. اس وقت محبوب اور محبوباؤں کے درمیان جو رشتہ ہوتا تھا، اس رشتے کو جلا ملتی تھی خطوط سے. خطوط لکھے جاتے تھے، اور خطوط کا لکھا جانا اپنے آپ میں ایک فن تھا. تو میں نے پڑھائی کے زمانے میں باقاعدہ، میرے آج بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کی محبت کی شادی ہوئی، اور ان کی بیویوں اور ان کے درمیان جو خطوط کا رابطہ رہا، وہ میرا مرہون منت ہے. میں ان سب کے خط لکھا کرتا تھا. اور اس زمانے میں میری فیس تھی ایک لو لیٹر لکھنے کا 1 سگریٹ کا پیکٹ. تو اس زمانے میں، پڑھائی کے زمانے میں، میری سگریٹوں کا خرچہ دوستوں کی محبتوں کے سہارے چلا، اور وہاں ایک کہانی کا پیدا ہوتا رہا، ڈھلتا رہا. پھر میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ تخلیقی ذہن اپنے ارد گرد ایک
خیالات کی ایسی دنیا اپنے ٹین ایج میں تو وہ دنیا تخلیق کر لیتا ہے کہ اس دنیا سے بہت ساری کہانیاں نکلتی ہیں. میں نے کہانیوں کو سچ ہوتے دیکھا ہے. وہ کہانیاں جو سوچی گئی، وہ کہانیاں جو میں نے سوچی، جن پہ نہ کوئی فلم بننی تھی، نہ کوئی ٹی وی سیریز بننی تھی، نہ کچھ، بلکہ وہ میری فینٹیسی تھی. چھوٹے سے بچے سے ظاہر کی فینٹیسیز تھی. وہ فینٹیسیز میں نے سچ ہوتے دیکھی. تو یہ بیسیکلی کہانی سوچنے کا جو آپ کا سوال ہے، تو کہانی سوچنے کی ابتدا اس طرح سے ہوئی. سچی کہانیاں میرے ارد حشر بپا ہوتی رہی. میرے دوست اپنی محبوباؤں کے ساتھ رشتے بناتے اور بگاڑتے رہے، اور انہی رشتوں کے بننے اور بگڑنے کے درمیان کہیں دانش جاوید کی تربیت ہوتی رہی. رائٹر دانش جاوید، کہانی کار دانش جاوید کی تربیت ہوتی رہی، شاعر دانش جاوید کی تربیت ہوتی رہی. اچھا، ممبئی کے بارے میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ہزاروں کھو بھی جاتے ہیں. کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جسے آسمان ملتا ہے. لہذا آپ کے ممبئی کے سفر کا آغاز کس طرح سے ہوا اور کہاں سے ہوا، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے، ایسا ہوتا ہے، میرا ماننا یہ ہے اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ کو قدرت کہیں لے جانا چاہتی ہے، آپ کی تقدیر آپ کو کہیں لے جانا چاہتی ہے، کچھ بنانا چاہتی ہے، تو آپ کی خدمت میں اس پوری کائنات کو لگا دیتی ہے. یہ پوری کائنات آپ کی خدمت میں لگ جاتی ہے. آپ کے لیے راستے پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ، اگر میں اس کو عمومی سطح پہ کہوں تو یہ سورج روز میرے لیے نکلتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میرا اللہ میرے لیے سورج کو روز نکالتا ہے، کیونکہ میرے جسم کو ایک توانائی چاہیے، میرے جسم کو ایک طاقت، ایک انرجی چاہیے. تو میں اگر اپنی پچھلی زندگی پہ نظر ڈالتا ہوں، میرے ایک دلی میں میرے ایک دوست تھے، ہم نے ساتھ میں کام بھی کیا. انوراگ شیوپوری نام تھا اس لڑکے کا. ان کے والد جو تھے وہ دلی دوردرشن میں ڈائریکٹر ہوتے اور ایک پرانے ایکٹر تھے. اوم شیوپوری ان کے چھوٹے بھائی تھے. وہ بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے سیدھے آدمی تھے، اور وہ اپنے بیٹے کے دوست کی حیثیت سے مجھ سے کچھ تھوڑا بہت لگاؤ بھی رکھتے تھے. اور انہیں یہ لگتا تھا، بڑے کمال کی شخصیت تھے وہ، انہیں یہ لگتا تھا کہ انہیں ڈائریکشن کرنا چاہیے، انہیں فلم ڈائریکٹ کرنی چاہیے. تو ہر 6 مہینے کے بعد وہ اپنی جاب سے چھٹی لے کے دوردرشن سے 15-20 دن کی بامبے آیا کرتے تھے اسٹرگل کرنے، ہائی پروفائل اسٹرگل کرنے. اور اس امید پہ آتے تھے کہ وہاں سے یہاں شاہ رخ خان کو کہانی سنانے آئیں گے، اور شاہ رخ خان ان کی فلم سن لے گا اور ان کے ساتھ فلم کرے گا. اور انہوں نے شاہ رخ خان کو کہانی سنائی بھی، اور بڑے ایکٹروں کو سنائی. اور ہر بار جب کسی بڑے ایکٹر سے وہ نہ سنتے تھے تو ان کا حوصلہ کمال تھا. وہ باہر نکل کے کہتے تھے کہ میری کامیاب فلم اس بے وقوف کی تقدیر میں نہیں ہے. ضرورت نے انہیں اور مجھے قریب لا دیا. وہ ڈائریکٹر بننا چاہتے تھے، رائٹر تھے نہیں وہ، تو انہیں اچھی کہانیوں کی تلاش ہوتی تھی، اور وہ بھی بغیر پیسے کی ہوتی تھی. میں کہانیاں لے کے گھومتا تھا جسے پلیٹ فارم چاہیے تھا. تو میرا جو پہلا بامبے کا سفر تھا، میرا ٹکٹ انہوں نے کرایا راجدھانی ایکسپریس سے، آنند شیو پوری صاحب نے. اور وہ کیونکہ خود ایک بڑی نوکری پہ تھے تو ان کے کنیکٹیوٹی بہت تھی. تو انہوں نے ایک کسی طرح سے یہاں کسی ایک بینک کا نام تو یاد نہیں رہا مجھے، اس بینک کا گیسٹ ہاؤس ہوتا تھا سانتا کروز میں، اس میں انہوں نے ٹھہرنے کا انتظام کیا. تو وہ بھی انہوں نے کیا. اور پہلی بار میں، ان کا بیٹا اور وہ، ہم تینوں بامبے آئے. یہ میرا پہلا بامبے کا سفر تھا. اچھا، اتفاق اگین میں اپنے استاد کا بار بار ذکر کرتا ہوں، افسر جمشید صاحب کا. افسر جمشید صاحب کے ایک دوست ہوتے تھے جو یہاں LNT لارسن ٹوبرو میں DGM تھے، DGM پرسنل، سمی ملک صاحب. ان کا اگر میں اپنی زندگی کی گروتھ میں یا زندگی کی کہانی میں ان کا ذکر نہیں کروں گا تو اس کردار کے ساتھ ناانصافی ہو. وہ بڑے اچھے آدمی تھے. میں نے اپنی زندگی میں جو 4-5-6 بہت اچھے لوگ دیکھے ہیں، ان میں سے ایک سمی ملک صاحب تھے. وہ میرے استاد نے اپنا 35 سال کا وہ یارانہ، وہ دوستی مجھے تحفے میں دے دی. میں یہاں آیا، میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ فلم انڈسٹری میں کچھ لوگوں کو جانتے تھے. انہوں نے میری پہلی ملاقات کرائی ایک بڑے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہوتے تھے ویمل کمار سے، اور ویمل کمار سے ملاقات کرائی. ویمل کمار کو میں نے اپنی زندگی کی پہلی کہانی میں بامبے آنند شیوپوری جی کے ساتھ 1-2 مرتبہ آیا گیا، اور اسی درمیان میں میرا شوق جاگا
اور مجھے لگا کہ میرے لیے دلی صحیح جگہ نہیں ہے، بامبے صحیح جگہ ہے. اور میں نے ایک دن رخت سفر باندھا. میرے استاد نے بڑا حوصلہ دیا، میرے والد نے مجھے اجازت دی، اور میرے استاد نے مجھے بڑی عجیب بات کی رہی کہ انہوں نے مجھے خط لکھ کے دی ایک بڑے آدمی کے نام، اور اس خط میں یہ لکھا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ جس دن تمہارے پاس یہ خط لے کے آئے تو اسے 1 روپے سے لے کے 1 لاکھ روپے تک کی ضرورت ہو تو میرے کھاتے میں ادھار دے دینا، واپس میں کروں گا. اور مجھ سے یہ کہہ دیا کہ جب تک 3 دن کا فاقہ نہ ہو جائے اس خط کو استعمال مت کرنا. تو وہ خط آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اور میرے استاد اب حیات نہیں ہیں، ہمیشہ یہ کہتے چلے گئے کہ تو عجیب آدمی ہے، تو نے وہ خط استعمال نہیں کیا. میں نے کہا استاد 3 دن کا فاقہ ہی نہیں کرایا کبھی اللہ نے، اللہ کا احسان تو کبھی جانا ہی نہیں ہوا. بہرحال میں یہاں آیا بامبے. جب بامبے شفٹ ہوا تو میری جیب میں 7,500 روپے تھے، اور میں 1,800 روپے روز کے ہوٹل میں ٹھہر گیا. یعنی کل ملا کے میرے پاس 1 ہفتے کا بھی سرمایہ نہیں تھا. لیکن سمی اللہ کا احسان اور کرم، اور سمی ملک جیسا ایک دوست انہوں نے کھڑا کیا. میرے استاد کا دوست تھے وہ، لیکن وہ بہت مہربان انسان تھے، میری بھی دوستی ہوئی ان کے ساتھ. اور انہوں نے میری ملاقات ومل کمار جی سے کرائی، اور میں نے ومل کمار جی کی وہ یہ 7,500 روپے ختم ہونے سے پہلے میں نے پہلے فلم سائن کر لی. ان کو کہانی سنائی، ان کو کہانی اچھی لگی، اور مجھے سائننگ اماؤنٹ میں اتنے پیسے مل گئے کہ میں نے ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیا، 1 بیڈ روم ہال، اور اس میں رہنے کا جو ضروری کم سے کم سامان ہو سکتا تھا وہ لے لیا، اور وہاں سے شروعات ہو گئی. پھر there is no look back. پھر اللہ نے کبھی پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہونے دی. اور اس کا بڑا کرم اس شہر میں میرے ساتھ یہ رہا کہ میرے بارے میں 2 باتیں میرے دوست احباب اور ملنے جلنے والے اچھی طرح سے جانتے اور کہتے ہیں کہ میں نے آج تک نہ تو کسی پروڈیوسر ڈائریکٹر کو کام کے لیے کبھی فون کیا کہ مجھے کام چاہیے، اور نہ کبھی کسی سے کوئی 1 روپیہ ادھار مانگا. یہ 2 میری خاصیتیں اللہ نے میرے ساتھ چلائی، اور اس کا بڑا رحم کرم ہے، آج تک تو چل رہی ہیں. کام آیا اللہ کی طرف سے آیا. میں نے کبھی اپنی ضرورتوں کو اپنی کمائی سے زیادہ اسٹرگل کے وقت میں نہیں ہونے دیا، اور اگر ہوئی تو اتنا میں نے کمایا. 2 باتیں رہی. جب میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنی ضرورتیں بڑھانی ہے تو میں نے اپنی کمائیوں کو بڑھایا. تو ایک عام سی زندگی میں عام طور پہ جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوا. اور جب یہ سب کچھ انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہر وہ شخص جو اس دور سے گزرتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ عام چوزن ون، شاید میرے ساتھ کچھ خاص ہو رہا ہے. لیکن جب ہو چکتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور شاید میرے بعد بھی لوگوں کے ساتھ ہوگا. ایز اے میٹر آف فیکٹ میرے ساتھ بالکل اس شہر نے یہ سلوک نہیں کیا کہ میں فٹ پاتھوں پہ سویا ہوں، یا میں بھوکا ٹہلا ہوں، یا میں بغیر پیسوں کے رہا ہوں، یا میں نے بے عزتی صحیح ہوں، یا کچھ کبھی نہیں. الحمدللہ جیسی اچھی زندگی میری پیدائش کے بعد میرے گھر پہ تھی. اتار چڑھاؤ آتے ہیں بغیر پیسے کے وقت گزارے، لیکن وہ وقت اتنے خراب نہیں تھے کہ اس میں فٹ پاتھوں کا مکین بن جاتا، یا میرے خواب میری آنکھوں سے نکل کے کہیں سڑکوں پہ آوارہ گردی کرنے نکل پڑتا ہے. ایسا کبھی نہیں. جو سیریل کے لیے کہانی لکھی جاتی ہے اس میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے. وہ فرق کیا ہے، اور جو نئے لکھنے والے ہیں انہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ یہ ہمارے یہاں ہندوستان میں، اور خاص کر جس علاقے سے ہم آتے ہیں نارتھ انڈیا میں، وہاں فلم اور ٹیلی ویژن کے حوالوں سے لوگوں کو کامیاب لوگوں کے نام یاد رہتے ہیں، ناکامیاب لوگوں کو بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ سے خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں ماں باپ بچوں کے لیے فلم کو کریئر مانتے ہی نہیں. لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا چاہتے ہیں. کہ اگر آپ کسی ماں باپ سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ میں سے کوئی اپنے بچے کو فلم ڈائریکٹر یا رائٹر یا کوئی کیمرہ سینماٹوگرافر یا کچھ اور ایڈیٹر بنانا چاہتا ہے، تو وہ جواب ہوگا نہ. وجہ فلم اور ٹیلی ویژن کے بارے میں لوگوں کی جانکاری کم ہے، پہلی بات. اس سے بھی بڑا المیہ کیا ہے، ہر وہ آدمی جو فلم دیکھتا ہے یا ٹی وی دیکھتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے، جو اٹریکٹ ہو جاتا ہے اس انڈسٹری سے، جو بچہ یا ٹین ایج، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو رائٹر بن سکتا ہوں، میں تو رائٹر ہوں. اب نہ تو رائٹر کے لیے بی اے ایم اے ہونا ضروری ہے، نہ بیچلر آف انجینئرنگ ہونا ضروری ہے، نہ بیچلر آف میڈیسن اینڈ سرجری ہونا ضروری ہے. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. میں لکھ سکتا ہوں، یہ یش چوپڑا کی فلم میں ایک ہیرو ہے، ایک ہیروئن ہے، ایک ویلن ہے،
میں بھی ایک کہانی سوچ سکتا ہوں جس میں ایک ہیرو ایک ہیروئن ایک ولن ہے. ایسا نہیں ہوتا. رائٹنگ باقاعدہ، اور آج کے زمانے میں رائٹنگ باقاعدہ ایک کرافٹ ہے. اور نئے بچوں کے لیے میں یہ کہوں گا، یا نئے لوگ جو آنا چاہتے ہیں، رائٹر بننا چاہتے ہیں، ہمارے زمانوں میں نہیں تھا. ہمارے زمانوں میں کسی بڑے رائٹر کے اسسٹنٹ ہو کے سیکھا جاتا تھا. آج کرافٹ سیکھنے کے لیے ان کے پاس بہت ساری اپرچونٹیز موجود ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا کے FTI سے لے کے اور سبھاش گئی کے ویسلنگ ووڈ تک اور سینکڑوں انسٹیٹیوٹ پھیلی پڑی ہیں جہاں باقاعدہ آپ کو کرافٹنگ ایز فار ایز رائٹنگ از کنسرن سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. آج اور ٹیلی ویژن کی رائٹنگ تو بڑی ٹیکنیکل ہے، فلم کی ایز ویل بڑی ٹیکنیکل ہے. تو پلیز پلیز آپ کہانیکار ہو سکتے ہیں، آپ اپنی پہلی سوچ کے ساتھ رائٹر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی اس سوچ کو ایک اچھی کرافٹ دیجئے، اسے ایک ہنر کی طرح سیکھیے، پھر آئیے میدان میں. اسکائی از دا لمٹ. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے، یہ کمال کی انڈسٹری ہے، فلم اینڈ ٹیلی ویژن انڈسٹری جو ہماری ہے. یہاں ہمیشہ اچھی کہانیوں کو ویلکم کہا جاتا ہے. نئی کہانیوں کی تلاش میں لوگ گھومتے ہیں، نئی کہانیاں لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں، ان نئی کہانیوں پر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. نئی کہانی بولنے والے نہیں ملتے، نیا بول کے آتے ہیں اور سنا رہے ہوتے ہیں پرانا. یاد رکھیے کہ انقلاب ہمیشہ اسی طرح کی فلموں یا اسی طرح کی سیریز نے لایا ہے جو ہٹکے ہوئی ہیں. صحیح معنی میں کہانیوں کی سٹیجز ہیں. آپ اچھے کہانی کار ہو سکتے ہیں، آپ اچھے اسکرین پلے رائٹر ہو سکتے ہیں، آپ اچھے ڈائلاگ رائٹر ہو سکتے ہیں، لیکن اسے سیکھیے تو صحیح، جانیے تو صحیح. بغیر سیکھے چلے آنا. دوسرا ہمارا المیہ انڈسٹری کا یہی ہے. ہمارے یہاں ہر اسپاٹ بوائے سے لے کے اور ہر ایکٹر تک سب کے پاس ایک کہانی ہے جو انہیں لگتا ہے کہ یونیک ہے، جو وہ بنانا چاہتے ہیں. ایسا یہ سچ نہیں ہے. کسی بھی کرافٹ کو کرافٹ کی طرح آپ نہیں لیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے. میرا ذاتی تجربہ یہی ہے کہ آپ علم اور ہنر یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، انہیں سیکھیے اور اس کے بعد ان سے کچھ کریٹ کیجیے. آپ کریٹ کریں گے یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی اور بڑی کامیابی ملے گی. اچھا دانش صاحب، گزشتہ کئی سالوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو چھوٹے بجٹ کی فلمیں ہیں ان کو زیادہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، ان کی کہانیوں کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ تو نئی بات نہیں ہے، ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے. جو نئی طرح کی کہانیاں جب سنائی جاتی ہیں تو وہ چھوٹے بجٹ کی ہوتی ہیں. اس لیے چھوٹے بجٹ کی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایکسپیریمنٹل ہوتی ہیں. اس میں کچھ ایکسپیریمنٹ ہے، وہ کوئی ہٹ فارمولا لے کے آپ کے پاس نہیں آتی. وہ کہانی ہے، وہ کہانی آف دا لیک ہوتی ہے. وہ کہانی ایسی ہوتی ہے کہ ان پہ کوئی بڑا پروڈیوسر یا بڑا فائنانسر یا بڑا ایکٹر رسک لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یا تو کامیاب ہوگی یا سپر فلاپ ہو جائے گی. وہ کہیں درمیان میں کھڑی نہیں ہوتی. سیف گیم ہے فارمولا گیم، پروڈیوسرز کے لیے بھی ایکٹرز کے لیے بھی. فارمولے پہ لوگ جمے رہتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ اگر آپ بڑی کامیاب فلمیں پرانے زمانوں سے اٹھاتے چلے آئیے، دیکھیے بڑی اسٹار کاسٹ بڑے بجٹ کی فلموں کو تو ہٹ ہونے سے کون، سلمان خان اور شاہ رخ خان اور عامر خان اور اکشے کمار، ان کی فلمیں اگر 100 کروڑ کا بزنس نہ کریں تو بری کہلاتی ہیں. یعنی ان فلموں کو بناتے وقت جب پہلی سوچی جاتی ہے چلو سلمان کے ساتھ فلمیں بنائیں، تو ساتھ میں یہ سوچ آتی ہے کہ 100 کروڑ تو کمائی. چھوٹی فلموں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. چھوٹی فلمیں جو ہیں وہ ان کے پاس اسٹار پاور نہیں ہے. آپ جب ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس بڑے اسٹار نہیں ہیں. بڑے اسٹار نہیں ہیں تو بڑا پیسہ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے میکنگ. بڑا اسٹار آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کی فلم کا بجٹ بڑا ہوتا ہے. آپ بینگ پروڈیوسر ڈائریکٹر رائٹر زیادہ ہم اگر شاہ رخ خان کی فلم دیکھ رہے ہوں تو ہم جو ہے سین سوچتے ہیں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر اس میں ہمیں 5000 جونیئر آرٹسٹ چاہیے تو ہمیں ملتے ہیں. لیکن اگر وہی نئے ہیرو کے ساتھ سوچ رہے ہیں ہم تو پروڈیوسر 500 بھی نہیں دے سکتا بیچارہ، 50 بھی نہیں دے سکتا. تو وہ ہر ایک کاروبار ہر ایک بزنس کے اپنے تقاضے ہیں. لائک وائز یہاں بھی ہیں. بڑے میکرز کی فلمیں بڑی ہٹ ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے، بڑی چلی ہیں اور چلتی ہیں، آج بھی چلی آ رہی ہیں. وہ نہ چلے تو حیرت ہوتی ہے. چھوٹی فلمیں ایکسپیریمنٹل فلمیں چل جائیں تو حیرت ہوتی ہے، وہ حیران کرتی ہیں، چوکاتی ہیں. بڑے ایکٹروں کی، بڑے پروڈیوسرز کی، بڑے بینرز کی فلمیں نہ چلے تو حیران. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہر سال 2 سال میں کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی سے
کبھی نہ کبھی ایک چھوٹی سی فلم میں چھوٹی سی کہانی ایسی نکل کے آتی ہے جو اپنے نیریٹو سے حیران کرتی ہے، جو لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ یار ایسی کہانی اس سے پہلے تو نہیں بولے گی، یہی کمال ہے. ایسی کہانی لے کے جس دن انڈسٹری میں آئیں گے تھوڑی سی ٹھوکریں کھا کے صحیح، لیکن اس کے لیے پلیٹ فارم آپ کو ملے گا. دانش صاحب، ہماری آج کی فلمی کہانی اس وقت کہاں پر ہے؟ دیکھیں، ایک بڑی پرانی بحث ہے، اور بحث یہ ہے فلم اور ٹیلی ویژن اور سینما کے حوالے سے کہ کیا فلمی کہانیاں یا ٹیلی ویژن کی کہانیاں ہمارے سماج کا رخ طے کرتی ہیں یا سماج کا آئینہ ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ذاتی طور پہ میں اگر بات کروں تو فلم اور ٹیلی ویژن جو ہے وہ اتنا میکینیکل ہے کہ وہ سماج کا آئینہ ہے. اگر ہمارے سماج میں آپسی رشتوں کی بنیادیں، آپسی سمبند، یہ سمجھیے کہ سنسکار گریں گے تو ہماری کہانیوں میں بھی اتنے گریں گے، اٹھیں گے تو ہماری کہانیوں میں بھی اتنے اٹھیں گے. آپ فلمیں دیکھ کے یا آج بولی جانے والی کہانیاں دیکھ کے یہ سمجھ اور جان سکتے ہیں کہ بحیثیت سماج آپ کہاں کھڑے ہیں. سیدھی سی بات ہے، آپ کا سماج اگر گرو کرتا ہے تو کہانیاں بھی گرو کرتی ہیں. تو بالکل ہماری کہانیاں وہیں کھڑی ہیں جہاں ہمارا سماج کھڑا ہے. ہمارا سماج جتنا مورل ہے ہماری کہانیاں اتنی مورل ہیں. ہمارا سماج جتنا امورل ہے ہماری کہانیاں اتنی ہی امورل ہے. ہمارا سماج جتنا وائلنٹ ہے ہماری کہانیاں اتنی ہی وائلنٹ ہے. صرف ایک سینیمیٹک لبرٹی کا آپ فرق لے لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا دانش صاحب، ایک تخلیق کار کوئی غزل کہتا ہے یا کوئی افسانہ یا ناول لکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کی مرضی شامل ہوتی ہے، یعنی وہ خود مختار ہوتا ہے. مجھے گلزار صاحب سے کی گئی ایک بات چیت یاد آتی ہے. ان کے لکھے ایک مشہور نغمے کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس نغمے کو بہت سنجیدہ نہیں لیا. تو اب سوال یہ ہے کہ فلمی کہانی یا فلمی نغمہ نگاری میں کہانی کار یا نغمہ نگار کے اختیارات کہاں تک محدود ہوتے ہیں؟ پروڈیوسر یا یوں کہہ لیجیے بازار کی ڈیمانڈ کہانی کو کس حد تک متاثر کرتی ہے؟ وہ ایک انگریزی میں کہاوت ہے کہ if you are in Rome then behave like a Roman. سمپل سی بات یہ ہے کہ جو آپ کے کمرشل تقاضے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر ایک ایسی فلم لکھ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں جس کا بجٹ 5 کروڑ روپے ہے، اب اس کے اندر میں ایک سیکوینس لکھوں کہ لنڈن کی سب سے مہنگی اسٹریٹ سے میرا ہیرو 50 لڑکیوں کے ساتھ گزر رہا ہے، تو کچھ بھی کر کے میرا پروڈیوسر لا ہی نہیں سکتا، کہاں چلائے گا؟ تو وہ جو کمرشل تقاضے ہیں اور بازار، وہ پروڈیوسر بھی کیا کرے؟ پروڈیوسر کی جو اسٹار کاسٹ ہے اس کے پاس، وہ اسٹار کاسٹ بازار میں کس ریٹ پہ بکے گی؟ یہ بازار جو ہے نا، یہ فلم نہیں، جس طرح دنیا کے ہر قسم کے پروڈکشن یونٹس کو، چاہے وہ ایک کپڑے بنانے والا ویپاری ہو، سائیکل بنانے والا ویپاری ہو، یا کوئی بھی ہو، جس طرح سے بازار اور بازار کی ڈیمانڈ اسے افیکٹ کرتی ہے، ویسے ہی ہماری انڈسٹری، فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کو لے کے بھی اپنے بازار کے تقاضے ہیں. ان تقاضوں سے باہر نہیں جا سکتا. پہلی بات وہ ایک کمرشل اینگل ہے، لیکن اس ود ان دیٹ پیرامیٹر یو آر فری. آپ آزاد ہیں اپنی کہانی کو بولنے کے طریقوں کو لے کر، آپ اپنے نیریٹیوز کو لے کر آپ آزاد ہیں، اور بکافی حد تک آزاد ہیں. رہی بات پسند ناپسند کی، تو وہ ایک الگ سی چیز ہے. کوئی چیز گلزار صاحب کو پسند ہو سکتی ہے، مجھے نہیں ہو سکتی. کوئی چیز مجھے پسند ہو سکتی ہے، گلزار صاحب کو نہیں پسند ہو سکتی. گلزار صاحب ایک گریٹ رائٹر ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا، بڑے کمال کے انہوں نے بڑی کمال کی کہانیاں اس انڈسٹری کو دی ہیں، بڑے کمال کے گیت دیے ہیں. تو وہ اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے. لیکن پھر بھی کوئی کتنا بھی بڑا برانڈ ہو، کہانی اچھی یا بری ہونے کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ گلزار صاحب کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، وہ آڈینس کرتا ہے. ہماری فلموں کی حقیقت اتنی سی ہے کہ کروڑوں روپے لگا کے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ مل کے ایک 2.25 گھنٹے کی فلم بناتے ہیں، جسے فرنٹ بینچ پہ بیٹھا ہے آٹو ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ آپ بکواس بنائیے، اور اٹھ کے چل دیتے. یہ بازار ہے. ساتھ ساتھ ایک بڑی بات اس میں یہ بھی جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے فلم بنائی تھی اسی کے لیے. وہ آدمی جو دن میں 300 روپے کماتا ہے، اس کی جیب سے 100 روپے نکال لے کے انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلوا لینا، یہ آسان کام نہیں ہے. فلمی دنیا میں بحیثیت اسکرپٹ رائٹر، اسکرین پلے رائٹر یا نغمہ نگار کے طور پر آپ کی ایک پہچان مسلم ہے.
لیکن وہ جو شاعر ہے وہ کہاں ہے؟ منظر نامے میں وہ کدھر ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. انفیکٹ ایک میں نے پلے کیا تھا شاہ صاحب کے ساتھ غالب کے اوپر, اور اس پلے کے اندر بڑی خاص بات یہ تھی کہ ہم نے غالب کی شخصیت میں موجود 2 کرداروں کو باہر نکالا تھا. ایک شاعر غالب اور ایک امیر زادہ غالب, نواب زادہ غالب. یعنی ایک کا نام تھا مرزا نوشاہ اور ایک کا نام تھا مرزا غالب. تو یہ 2 کردار میرے خیال میں بحیثیت شاعر اور بحیثیت رائٹر ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ, کم سے کم مجھ جیسے طالب علموں کے اندر تو چلتے ہی رہتے ہیں. کبھی کبھی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں, اور کبھی کبھی ایک دوسرے کی بڑی مدد بھی کرتے ہیں, بہت مدد کرتے ہیں. میرا اسکرپٹ رائٹر شاید اتنا کامیاب نہ ہوتا اگر میرے اندر ایک شاعر نہ ہو, اور میرا شاعر اتنی اچھی نظمیں نہ کہہ پاتا اگر میرے اندر ایک اسکرین پلے رائٹر نہ ہوتا. ان دونوں کا ساتھ جو ہے وہ میرے لیے یا میری شخصیت کے لیے ایک دوسرے کا پورک بنے ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے کے نصب بہتر بنے ہیں, اور الگ الگ اوقات میں الگ الگ وقتوں میں یہ کام آتے رہے. کبھی کبھی لڑے جھگڑے بھی قدروں کو لے کے, کیونکہ کمرشل رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں قدروں سے کمپرومائز کراتی ہے, اور جو شاعری ہے وہ قدروں سے کمپرومائز کرنے کی قائل نہیں ہوتی. وہ اپنے پرنسپلز, اپنے اصولوں پہ چلنے کی بات کرتی ہے. نہ اسے پیٹ کی پرواہ ہوتی ہے, نہ اسے سر پہ ٹوپی, اور نہ اسے جسم پہ کرتے کی پرواہ ہوتی ہے. اسے صرف اور صرف اپنے اندر بیٹھا ایک انسان نظر آتا ہے جو سراپا خودداری ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کئی بار رائٹر کے کیے گئے کئی سودوں کو نکارنے کی کوشش کرتا ہے شاعر. لیکن کیونکہ وہ رائٹر جو ہے وہ کمرشلزم بھی جانتا ہے, پروڈکشن کی, پروڈیوسرز کی مجبوری بھی جانتا ہے, کیونکہ آپ بحیثیت کہانی کار ٹی وی کے لیے یا فلم کے لیے کہانی لکھیے اور آپ کی ضد یا آپ کی اصول پسندی اسے کبھی اسکرین تک نہ پہنچنے دیں تو بیکار ہے. وہ کمرشلزم نہیں ہے, کیونکہ وہ جو کام جس پلیٹ فارم کے لیے کیا گیا تھا وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے, دنیا کی سب سے اچھی کہانی لکھی گئی, سب سے اچھی فلم کے لیے لکھی گئی, لیکن وہ فلم کبھی نہیں بنی, تو اس کہانی کا کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا کی سب سے خراب کہانی لکھی گئی اور اس پہ ایک فلم بنی جو سب سے خراب ثابت ہوئی, فلاپ ہو گئی, لیکن وہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی. یہ کہانی اپنے انجام ہی کو نہیں پہنچی, اپنے ڈیسٹینیشن تک ہی نہیں گئی. دس از لائک کہ ایک بچہ کنسیو تو ہوا ووم آف دا مدر میں, لیکن ابارٹ کر دیا گیا اصولوں کی وجہ سے. نہیں یار, یہ میرے اصولوں کا یہ سوچ ایک رائٹر کی ہے, کم سے کم میرے اندر موجود رائٹر کی ہے, اور میرے اندر موجود شاعر کی سوچ یہ ہے کہ یار میرے اصولوں کی بنیاد پر اگر میری کریٹیوٹی چاہیے تو میں دوں گا, ورنہ سوری بس, میں اپنے اندر خوش ہوں. تو یہ ٹکراؤ اس کے اندر بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک دوسرے کے مددگار بہت ہے. شاعر اور کہانی کار دونوں ایک دوسرے کے بڑے مددگار ہیں, ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں. اس حد تک بینگ ڈائلاگ رائٹر میری ہمیشہ میرے اندر کے شاعر نے مدد کی, بینگ اسکرین پلے اینڈ اسٹوری رائٹر میرے اندر کے شاعر نے میری مدد کی, اور ان تینوں حیثیتوں میں میرے شاعر کی میرے اندر موجود شاعر کی ان کہانی کاروں نے, رائٹروں نے مدد کی مجھ سے نظمیں اور غزلیں لکھوانے میں, مضمون تراشی کرانے میں اور آگے بڑھنے میں. جاوید صاحب, آپ ایک مستند اور معتبر قلمکار ہیں. آپ کو ایک طویل تجربہ ہے, آپ کو ٹی وی کا تجربہ ہے, آپ کو فلموں کا تجربہ ہے, آپ کو کہانی کا تجربہ ہے, آپ کو شاعری کا تجربہ ہے, آپ نے بہت مشہور سیریل لکھے ہیں. اگر کوئی نیا قلمکار اپنا کیریئر بنانا چاہے, فلمی دنیا میں آنا چاہے یا سیریل لکھنا چاہے, اور وہ بمبئی کا رخ کرے, تو اسے ابتدا میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نیا بچہ ممبئی کیا دنیا کے کسی بھی میدان عمل میں جب قدم رکھے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ حوصلہ, ہوش, بڑوں کا مشورہ یہ ساتھ میں رکھ کے رسک لینے کی ہمت رکھے اپنے اندر. 2 چیزیں بہت ضروری ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے, ایک تو رسک لینے کی ہمت ہو, دوسرا انسان کے پاس پلان بھی ہو. وہ لوگ جو رسک نہیں لے پاتے وہ کلرک بن کر رہ جاتے ہیں, اور جن کے پاس پلان بھی نہیں ہوتا وہ زندگی میں یا تو تقدیر نے کچھ بنا دیا تو بن گیا, ورنہ کچھ نہیں بنتا. زندگی میں پلان بھی رکھنا بہت ضروری ہے, اور جہاں یہ زندگی سے ضد نہیں باندھنی چاہیے. جہاں لگے کہ میں شاید غلط راستے پہ آ گیا ہوں وہیں سے یو ٹرن لے لیجیے, کیونکہ زندگی سے زیادہ قیمتی کچھ ہی نہیں.
زندگی سے زیادہ قیمتی کچھ ہے ہی نہیں، اس کا ایک پل بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ جاوید صاحب، آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا، اپنے استاد افسر جمشید صاحب کا ذکر کیا، ان حضرات کے علاوہ اور کون کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی یا دانش جاوید کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیے، اب آپ ذاتیات سے پردہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ویسے تو میں اپنی زندگی میں جتنے لوگوں سے منسلک رہا، جتنے لوگوں سے ملا، دوستوں سے، دشمنوں سے، اپنوں سے، غیروں سے، سب کا شکر گزار ہوں، کیونکہ سب نے کچھ نہ کچھ سکھایا۔ دوستوں نے دوستی کر کے، دشمنوں نے دشمنی کر کے کوئی نہ کوئی سبق دیا، اور ایسا سبق دیا جو مجھے زندگی میں کام آتا رہا۔ میں شاعر ہوں، رائٹر ہوں، محبت کرنے والا انسان ہوں، محبت بانٹنے والا انسان ہوں، نفرتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں ممنون ہوں، مشکور ہوں ہر اس انسان کا جس نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی میرے لیے اچھا سوچا، اور اس کا بھی جس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی میرے لیے اچھا نہیں سوچا۔ میں ان دونوں کا مشکور ہوں، ان دونوں کا شکر گزار ہوں۔ میری زندگی پہ جن لوگوں کا اثر رہا میں ان کا نام لے چکا، سب سے زیادہ اثر میرے زندگی پہ دو شخصیات کا رہا، میرے والد محترم قیام الدین صاحب، قیام الہی صاحب کا، اور میرے استاد افسر جمشید صاحب مرحوم کا۔ اور میرے اندر جتنے بھی ایموشنز ہیں یہ سارے کے سارے مجھے میری ماں سے وراثت میں ملے۔ میری ماں جو تھی وہ سراپا ایموشن تھی۔ میں نے اپنی جب سے ہوش سنبھالا تو ایک اپنی ماں کے روپ میں ایک ایسی عورت کو پایا جس نے اپنی آنکھوں سے دوسروں کے غم بہائے، جس نے اپنے ہونٹوں پہ دوسروں کے لیے گیت گائے، اور جس نے اپنے حصے کی روٹی اور اپنے حصے کے کپڑے اپنے ارد گرد پھیلی غربتوں کو بانٹ دیے۔ تو وہ ایموشن، اس ماں کے ایموشن میرے ساتھ رہے۔ میں بہت خوش نصیب رہا کہ مجھے اللہ نے بہت اچھے بھائی بہن دیے، ایسے بھائی بہن کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے کبھی اپنے شہر میں اپنے بازاروں سے کبھی سامان، سبزیاں کچھ نہیں خریدا، اپنے بچپن میں بھی نہیں خریدا۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے، حد یہ کہ میرے بڑے بھائی نے بھی کبھی مجھے کچھ بازار ہی نہیں جانے، خریدنے ہی نہیں دیا۔ آج تک بھی میں جاتا ہوں تو میری خدمت میں بیچارے سب کے سب لگے رہتے ہیں، بھائی ہیں سارے، بہنیں ہیں، ان کے شوہر اور بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں۔ تو دیٹ وے پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ماں باپ کے بعد سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے، شاید بھائیوں سے بھی زیادہ، بہنوں سے بھی زیادہ، وہ بیوی کا ہوتا ہے، محبوبہ اور بیوی کا ہوتا ہے۔ محبوباؤں کا ذکر کروں گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بیوی کی بات یہ ہے کہ بیوی کے اندر اللہ نے مجھے ایک محبوبہ بھی دی، ایک بیوی بھی دی، ایک دوست دی۔ وہ مجھ سے خوش ہو نہ ہو لیکن میں ان سے بہت خوش ہوں۔ اس لیے کہا کہ دنیا کی کوئی بیوی کسی شوہر سے خوش نہیں ہوتی، خوش ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال میں کیونکہ اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہوں اس لیے میں بڑا خوش ہوں۔ لیکن آن اے سیریس نوٹ، اس معاملے میں بھی اللہ نے مجھے بڑا خوش نصیب رکھا۔ تو کل ملا کے میری زندگی میں اچھے اساتذہ، اچھے ماں باپ، اچھے بہن بھائی، اچھے دوست احباب، اکثر کچھ ایک کو چھوڑ دو تو اچھے دوست احباب اور اچھے کلیگس، اچھے سنگی ساتھی، اچھی بیوی، اچھے بچے۔ میرے 3 بچے ہیں، تینوں بیٹے ہیں، دے آر ویری کیئرنگ، خصال مدثر عارف، تینوں کے تینوں جو ہیں وہ مجھے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اتنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ جتنی میں اپنے والد کو کرتا تھا، لیکن میں اپنے والد جتنا اچھا بھی تو نہیں ہوں نا۔ اگر جس دن میں ان جتنا اچھا ہو جاؤں گا تو اس دن میں ڈیزرو کروں گا اور ان سے امید کروں گا کہ وہ مجھے بالکل ویسی محبت کریں جیسی میں نے اپنے باپ سے کی۔ جاوید صاحب، آپ جیسے مصروف شخصیت نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، بہت بہت شکریہ۔ دانش جاوید صاحب سے بات کرنے کا یہ خوبصورت موقع ان کے آفس پر ملا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔